میں بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جیو حق کی آواز اٹھا کر کے جیو، برائی کے خلاف آواز اٹھا کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے بزدل بن کر کے، ویسے بھی تمہیں موت آنی ہے، موت تو آئے گی، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ کوئی بھی لوگوں سے بچا کر کے اپنے گھر میں 200 300 400 سال جی نہیں پائے گا، پتا ہے تمہیں بھی، ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھی گھر میں بیٹھو تب بھی ملک الموت کو تو آنا ہے، موت تو آنی ہے۔ لیکن اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جب مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے، عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے، پرچم اسلام کو لہرا کر کیوں نہ مرے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو لٹتے ہوئے، کٹتے ہوئے، پٹتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں مرنا چاہیے۔ حسین اعظم کے چہیتے لوگ، حسین اعظم کے شہدائی اگر آپ ہو، ان سے محبت کرنے والے، ان کی کربلا کی داستانیں ہر سال سننے والے ہو، تو حسین اعظم نے ایک پیغام اور ایک میسج ہمیں یہ دیا ہے نا کہ ظالم چاہے بڑی سی بڑی طاقت لے کر کے بھی آئے، اور تم اگر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو، کوئی دنیا تمہارے ساتھ نہ بھی ہو، تب بھی بڑھ چڑھ کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول کا دین ہی حق ہے، رسول پاک کا دین ہی حق ہے۔ 82 لوگوں کی تعداد میں وہ حسین اعظم آئے تھے اپنے خاندان کے اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر، اور مقابل میں 22,000 کا لشکر ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں آج ہماری تعداد کم ہے، مائنورٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میاں بتاؤ کربلا میں جو مائنورٹی تھی اس سے بڑی کوئی ہے؟ 22,000 کے مقابل میں 82 کیا ہوتے ہیں، 82 کیا ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ حق نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کبھی بھی تعداد سے نہیں چلتا، حقانیت سے چلتا ہے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے طاقت عطا کرتا ہے۔ لیکن میں مرجھائے ہوئے، سوئے ہوئے لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، بیدار رہو۔ یہ نہیں ہے تمہاری زندگی کہ دن بھر ٹیلی ویژن میں گزارا، کرکٹ ٹیموں پہ اپنے پیسے خرچہ کیے، ادھر ادھر سٹے بازیاں کی، اور نوجوان رات بھر ادھر ادھر چوک پر اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ختم کر دیے، اور موبائل کی گیمنگ پہ پورے پیسے برباد کر دیے۔ ڈانس، بار، کلب، یہ سب تمہاری زندگی کے شیوا نہیں دیتا، تمہیں زیب نہیں دیتا یہ سب، بلکہ ان قریب تمہاری روح نکلے گی، تم سے سوال ہوگا، سب سے پہلے سوال ہوگا تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا تھا، تو دین کیا ہے نہیں بتا پائیں گے لوگ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بہت سارے لوگ پہلے سوال میں اٹک جائیں گے، سب کو پتا ہے یہاں پر، لیکن مرنے کے بعد ساری میموری ختم ہو چکی ہوگی، سب ذہن سے جا چکا ہوگا۔ یہاں تو سب کو پتا ہے کتنے آسان سوال ہیں، قبر میں کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بچے سے بھی پوچھیں گے تو بچہ بھی کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے۔ لیکن قبر میں یہی سوالات سب سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سوال میں اٹک جائیں گے، تیرا رب کون ہے، فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تیرا رب کون ہے، لیکن وہ بندہ کہہ نہیں پا رہا ہوگا، کیوں؟ دنیا میں اس رب کو راضی نہیں کرتا تھا تو اس زبان پر رب کا نام بھی نہیں آ رہا ہوگا، اللہ کا نام نہیں آ رہا ہوگا اس کی زبان پر، کہ دنیا میں بھاگا پھرتا تھا مولا سے۔ اور کچھ لوگ تو اپنے رب کو بتا دیں گے میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال پر اٹک جائیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ کہہ نہیں پائے گا میرا دین کیا ہے، اسے خبر نہیں ہو پا رہی ہوگی کیا جواب دیا جائے، کیونکہ جواب کیسے دے گا، دین تو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتا تھا، دین کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا تھا، دین سے دور سے بھاگ جاتا تھا، دیندار لوگوں سے بھی چڑھتا تھا، نفرت کرتا تھا، یہ ملا لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، تو پھر دین کا نام کیسے زبان پر آئے گا۔ یہ 2 سوالات میں ہی کسی کی قبر میں 100 سال گزر جائیں گے، جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے نہ رب سے بھاگو نہ دین سے بھاگو، کہیں پر کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی مولا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دین سے کب تک بھاگو گے، کب تک جاؤ گے؟ آج تم نے اپنے حلیے بگاڑ لیے ہوں گے، سوچ لیا ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن تمہیں پتا ہے تم جہاں جاب کرتے ہو یا جہاں تم کمپنی چلاتے ہو یا چند لوگوں کو منانے کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا، روح نکلتی ہے تو ان کے قبرستان میں نہیں جاتے، پھر یہیں آتے ہو، یہیں آنا پڑتا ہے، تمہیں نماز جنازہ کے آگے رکھنا بھی پڑتا ہے،
اور قبر میں اسی شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جیسے سارے مسلمان جاتے ہیں۔ تو جب پتہ ہے ہماری منزل سب کی ایک ہی ہے تو آج ہی کیوں نہ ہم دین کی طرف آ جائیں، آج ہی کیوں نہ ہم سیریس ہو جائیں اپنے دین کو لے کر کے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایمان اخوت چاہتا ہے، بھائی چارگی چاہتا ہے، دوسروں کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اپنے سینے کے اندر دوسرے کے لٹنے کا خوف ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے مارا جا رہا ہو تو یہاں تالیاں بجا رہے ہو، اچھا ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ نہیں میرے عزیزوں، مسلمان اسے نہیں کہتے، مومن اسے نہیں کہتے۔ مومنین درد کا احساس رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اندر اس طرح کی اگر حالتیں آ گئی، عادتیں آ گئی کہ اپنے بھائیوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا یا انہیں گڑھے میں گرانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا، یا ایمان رخصت ہو رہا ہے، یا ایمان جا رہا ہے۔ ایمان والا یہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ بازاروں کی بھی حالت یہی ہو گئی ہے، ہم نے دوسروں کے بازار بھی دیکھے ہیں، وہاں ایک دکان پر ہم گئے، سامان نہیں ملا، وہ بھیجتا نہیں ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ وہ پکڑ کر کے اپنے بھائی کی دکان تک پہنچاتا ہے، آپ کو جو سامان چاہیے وہ یہاں مل جائے گا، یہاں جائیے آپ۔ اور یہاں مومنین کے بازار میں ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کی دکان پر آ رہا ہو تو اس کے مال کی خرابی بیان کرے، وہ تو 2 نمبر کی چیزیں رکھتا ہے، وہاں کیا جاؤ گے؟ اس کے بزنس کو توڑنا، حسد کرنا، جلن کرنا، اس سے نہ تمہارے بازار میں برکت ہوگی نہ تمہارے تجارت میں برکت ہوگی۔ میرے عزیزوں، ایسے بھی حالات ہونے چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی باتیں تو ایسی ہیں۔ ترکی کی جب حکومتیں تھی، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، بازار کا معمول ایسا ہوتا تھا کہ روٹی بیچنے والا صبح سے شام تک روٹی بیچتا رہتا تھا، لینے والے آتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا دوپہر کے بعد روٹیاں موجود ہیں لیکن بیچ نہیں رہا ہے، کوئی آتا اور کہتا کہ روٹی دے دو، وہ روٹی نہیں بیچ رہا ہے، نہیں میاں روٹی نہیں، ابھی نہیں، دینے کا وقت نہیں ہے، آپ فلاں کے پاس سے روٹی لے لو، وہاں پر روٹی مل رہی ہے، اس کے ہاں سے روٹی لے لو۔ یہ خریدار اس کے ہاں جاتا، یہ حالات انگریزوں نے بھی لکھے، پوچھا جاتا کہ میاں تیرے پاس خود روٹیاں تھی، اس کے پاس کیوں بھیجا؟ یہ کہتا صبح سے میرا بزنس اچھا ہو چکا تھا، اس کے ہاں گراہک کم آئے تھے اس لیے میں وہاں بھیجا، اس کے ہاں خریدار کم آئے تھے اس لیے میں نے دوپہر کے وقت اپنا دھندا بند کر لیا۔ یہاں ہوس ہے، ہرس ہے، ساری چیزیں میرے پاس آنا چاہیے، سارے خریدار میرے پاس آنا چاہیے، سامنے والے کی دکان مندی میں آ جائے، دھندا ختم ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ عزیزان گرامی، جب دوسروں کے درد کا احساس نہیں ہوگا تو تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ آج ایک حدیث سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کھڈا کھودتا ہے۔ تم اپنے بھائی کو گرانے کی کوشش کرو گے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کہ یہاں گر جائے، حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ میں چند دنوں قبل ممبئی کے مشہور علاقے جہاں میجورٹی بہت سارے مسلمان، ہمارے ایک صاحب کے یہاں گیا تھا تو وہ ایک اپنا واقعہ درد کا بتا رہے تھے، بلکہ وہ ایک ہی علاقہ نہیں، اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں پر جا کر آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہاں کے اکثر لوگوں کا کام کیا ہے، کام دھندا کیا ہے؟ کہا بہت سارے تو ہیں، الگ الگ کام ہیں، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کا کام پولیس کی مخبری کرنا ہے۔ ہاں مخبری کرنا، کہا کیا ہوتا کیا ہے؟ بس 100-200 روپے ملتے ہیں، 100-200 روپے ملتے ہیں۔ اور ایک حاجی صاحب کہہ رہے تھے ان کا ڈپارٹمنٹ والوں کا سارا سسٹم تو انہی سے چلتا ہے، ہمارے لوگوں سے چلتا ہے۔ اچھا یہ کس چیز کی مخبری کرتے ہیں؟ کہا بس مسلمانوں کی کرتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کی، ان کی تجارت کی، ان کے مال کی، یہ جاسوسی کرنا۔ تمہیں پتا ہے کتنا بڑا عذاب ہے یہ؟ دنیا میں بھی ذلت کے ساتھ مارے جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مومنین کی خیر خواہی نہیں ہے تمہیں؟ کئی لوگوں کو ہم نے جا کر کے دیکھا ہے کہ وہاں اسی کام سے بیٹھے رہتے ہیں، صاحب آپ راضی ہو جائیں، میں فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں، فلاں کی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ چند پیسوں اور چند ٹکوں کے لیے تم مومنین کی وہاں جا کر جاسوسی کرو، ان کے عیب بیان کرو، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا اسی طرح سے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی چھوڑ دے گا۔ تم نے جن لوگوں کے لیے گڑھے کھودے اور جن لوگوں کو جا کر پھنسانے کی کوشش کی،
انتظار کرو، ایسی سخت پکڑ میں آؤ گے کہ پوری دنیا مل کر کے تمہارا علاج نہیں کر سکے گی، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میرے عزیزوں تجربہ شاہد ہے، وہ ایسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوئے کیونکہ وہ رب کے غضب میں آ گئے، اللہ کے قہر میں آئے۔ کیا تمہیں اللہ نے ہاتھ پیر نہیں دیے تھے کمانے کھانے کے لیے؟ جاتے خود بھی کماتے خود بھی کھاتے، تم دوسروں کے گھروں کی ٹوہ میں لگے ہو، دوسروں کے گھروں کی جاسوسی میں لگے ہو، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کا بزنس کیا ہے، اس کی تجارت کیا ہے۔ اس میں تو کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، دین خیر خواہی کا نام ہے، نہ کہ جاسوسی کا نام، دوسروں کو گرانے کا نام نہیں ہے، بھلائی کا نام ہے۔ ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے دور کرنا ہوگا۔ آج تو لوگ ایسے لوگوں کو بھی عزت سے بٹھا رہے ہیں، ایک زمانے میں مجرا کرنے والوں کو بہت عیب سے دیکھا جاتا تھا، آج وہ اسٹار بنے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ اسٹار ہیں، کسی فنکشن میں چلے جائیں ان کے لیے بھیڑ ہے، مجرا کرنے والے اور اسی طرح جاسوسی کرنے والے اب بڑے اسٹیجوں پر بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی اس سے بنا کر کے رکھو، یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے، یہ اچھی پہنچ رکھتا ہے۔ ان کی عزتیں، گھروں میں دعوت ہو تو یہ جاسوسوں کو بلایا جائے۔ ایک وقت تھا ہمارے بزرگان دین ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے دور رکھتے تھے اور وہ چھپ کر کے کام کرتے تھے۔ آج یہ کھل کر کے کرتے ہیں، کھل کر کے کہتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں کو ڈرانا، بلیک میل کرنا، اگر تو یہ سب چیزیں نہیں کرے گا تو میں تو تیری خبر دے دوں گا وہاں جا کر کے۔ عزیزان گرامی، یہ مومنین کے جینے کے انداز نہیں، بدلو ان تمام حالات کو۔ مومن جو آیا ہے دوسرے کی خیر خواہی کے لیے آیا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، کتنا بڑا یہ معاملہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے جب واپس آئے تو یہودیوں نے جو ایگریمنٹ توڑا تھا حضور کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ حضور کا ایک ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہم سب ساتھ مل کر لڑیں گے مدینے کی حفاظت کے لیے۔ تم بھی مدینے میں رہتے ہو، ہم بھی مدینے میں رہتے ہیں، باہر سے اگر کوئی آیا تو ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لیکن ان یہودیوں نے حضور کو دھوکہ دیا۔ مکہ کے کافر اور دشمن جب آئے تو حضور کا ساتھ چھوڑ کر ان کا ساتھ دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دھوکہ کیا تو اب ظاہر سی بات ہے اب فیصلہ ہوگا ان کے خلاف۔ جنگ میں حضور کو فتح ہوئی، اب صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں رات کے وقت، یہ دھوکہ دینے والے غداروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو رات کے وقت فیصلہ ہو گیا کہ کل ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا یہ راز کی بات ہے، کوئی کسی کو نہیں بتائے گا۔ صحابہ سب سہم گئے، ہاں حضور نے جب فرما دیا تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ رات کو کیا فیصلہ ہوا، صحابہ سب اپنے سینوں میں لے کر چلے گئے۔ یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی کہ رات کو کچھ میٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے بارے میں کچھ تو فیصلہ ہوا ہے۔ وہ ٹوہ میں لگے تھے کہیں سے کچھ پتا چل جائے، کچھ تو ہوا ہے، ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ، پرانی ان کی دوستی تھی یہودیوں سے ایمان لانے سے پہلے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اب ایمان لائے، حضور کے ساتھ رہنے لگے، پھر بھی ایمان تو مضبوط تھا۔ جا رہے تھے، وہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پکڑ لیا، کہا ابو لبابہ تمہیں پرانی دوستی کا واسطہ، تم ہمارے بچپن کے یار ہو، ہم سب ساتھ میں اٹھے بیٹھے ہیں، بتاؤ کل کیا فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں یہ چیز میں نہیں بتا سکتا، یہ رسول پاک کا راز ہے، مومنین کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا، دوستی ہوگی تمہاری میری لیکن یہ چیز نہیں بتا سکتا۔ سنیے، ان یہودیوں نے اتنا اصرار کیا، بہت دیر تک ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی۔ تب حضرت ابو لبابہ نے صرف اتنا گردن کے پاس ہاتھ لے جا کر اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا کہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے یہودی کہ قتل کا فیصلہ ہوا ہوگا، اور رسول پاک نے رات میں یہ فیصلہ کیا تھا بوڑھوں کو شہر بدر کر دیں گے، جوانوں کو قتل کیا جائے گا جنہوں نے دھوکہ کیا ہے، غداری کی ہے مدینے کے ساتھ۔ حضرت ابو لبابہ نے صرف اشارہ کیا تھا، راتوں رات پورے یہودی بھاگ گئے مدینہ چھوڑ کر، جوان بھی چلے گئے، بوڑھے بھی نکل گئے۔ اب صبح کے وقت فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ سارے یہودی جا چکے اور ہماری میٹنگ میں جو بات ہوئی ان کو خبر ہوئی ہوگی تبھی تو گئے۔ سارے صحابہ کو جمع کیا حضور نے، میرے آقا نے پوچھا رات کو جو فیصلہ ہوا تھا، میٹنگ ہوئی تھی، وہ کس نے میرا راز افشا کیا؟
مومنین کے درمیان کی بات یہود و نصارہ تک کیسے پہنچی؟ سب خاموش تھے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں یہ خطا تو میری ہی تھی. کھڑے ہو گئے, اس سے کیا چھپانا جو دلوں کے حالات بھی جانتا. کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا, گزر رہا تھا, انہوں نے مجھے زبردستی روک لیا اور میں نے صرف گردن کے پاس ہاتھ لے جا کر اشارہ کیا, باقی کہا کچھ نہیں. یہاں تو جا کر پوری کہانیاں سناتے ہیں لوگ, اور اس صحابی نے صرف اشارہ کیا تھا. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے, سارے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. آج کے بعد سے ابو لبابہ سے نہ کوئی سلام کرے گا, نہ کلام کرے گا, نہ مصافحہ کرے گا. چھوڑ دیا گیا ابو لبابہ کو, یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کرتی تھی, کیونکہ رسول پاک کا فرمان آ گیا تم نے ایک بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا یہ ہے. ابو لبابہ اتنا روئے کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی, مومنین کا ایک راز میں نے غیروں تک پہنچا دیا تھا. اس کے بعد ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے پلر سے باندھ لیا, ستون سے باندھ لیا, رسی سے باندھ لیا. ان کی بیوی آ کر انہیں باندھ دیتی تھی, کھانے کے وقت کھولا جاتا تھا اور کھانا کھاتے, نمازوں کے وقت کھولا جاتا, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے, لیکن رسول پاک ان کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھتے تھے, چہرہ بھی کر کے نہیں دیکھتے تھے. ابو لبابہ پر اس طرح تقریباً 30 دن گزر گئے, مہینہ بھر گزر گیا, نہ کوئی صحابی قریب آتا تھا, نہ رسول پاک چہرہ ملاتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں اس سے بڑا عذاب میں نے دنیا میں دیکھا نہیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جو رسول پاک کائنات کے آقا و مولا ہیں وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتے, مصافحہ بھی نہیں کرتا کوئی صحابی, نہ میری بات کا کوئی جواب دیتا ہے. 30 دن گزر گئے, اتنا روئے کہ مسجد نبوی شریف کی زمین تر ہو گئی. اللہ رب العزت کو رحم آیا, مولا کریم نے اپنے نبی پر وحی بھیجی, اے رسول ابو لبابہ نے دل سے توبہ کی ہے, اسے معاف کیا جاتا ہے. آیت نازل ہوئی, خود میرے آقا تشریف لائے, اپنے ہاتھوں سے رسی کھولا اور سینے سے لگایا. لیکن اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ ایک راز کو افشا کرنا کتنا بڑا جرم سمجھا گیا تھا, کتنی بڑی خطا سمجھی گئی. خود رسول پاک جو رحمت للعالمین ہیں, سلام کلام کو قطع کر دیا, ان کو بائیکاٹ کر کے رکھا گیا. آج مسلمان اس کو ہلکا سمجھنے لگ گئے. مسلمانوں کے رازوں کو لے جا کر کے دوسروں تک پہنچانا اور انہیں سزائیں دلوانا, ان کو جیل کی کوٹھری تک پہنچانا. عزیزان گرامی وقار, ہاں اگر کوئی قانونی جرم کرتا ہے تو اس کی بات تو بتائی جائے گی, یہ بھی خیر خواہی ہے. اگر کوئی چوری کیا ہے تو آپ جا کر خوشی سے بیان کریں کہ یہ چور ہے, اس لیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اگر کوئی کسی لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا تھا, یہاں خیر خواہی نہیں ہے, جا کر کے ہم بتائیں گے کہ اس نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے, اسے انصاف ملنا چاہیے, مظلوم کو انصاف ہو, ظالم اگر میرا بھائی بھی ہے تو اسے عدالت میں لے جانا چاہیے. ان معاملات میں آپ کر سکتے ہیں. غیر قانونی کوئی کام کر رہا ہو تو آپ خوشی سے اس کو کٹہرے تک لے جائیں. لیکن کچھ لوگوں نے تو بزنس بنا رکھا ہے مسلمانوں کے مخبری کرنا, جا کر کے جاسوسی کرنا, زبردستی ان کے بزنس اور ان کے دھندوں کو چوپٹ کرنا. ان تمام چیزوں سے باز آؤ. آج حالات دیکھیں, متحد ہوگے, شاعر نے کیا خوب کہا ہے, متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. دیکھ رہے ہیں ایک بعد دیکھ رہے, یہ انسٹالمنٹ میں مارا جائے گا جب تم ٹوٹ جاؤ گے. ایک بزرگ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, ایک لکڑی کا گٹھا جو بندھا ہوا تھا وہ دے کر کہتے بیٹا اس کو کھولنا مت, یہ پورا گٹھا توڑ دے. وہ بہت دیر تک کوشش کرتا رہا, گھٹنا پھوٹ گیا, گھٹنے پہ زخم آ گیا, لیکن لکڑیوں کا گٹھا کیسے ٹوٹے گا, 50-60 لکڑیاں بندھی ہوئی ہیں. پھر اس بزرگ نے اس گٹھے کو کھول دیا اور پھر کہا کہ ایک ایک کر کے توڑ. آدھے گھنٹے سے پہلے اس لڑکے نے پوری لکڑیاں توڑ دی. بزرگ نے کہا بیٹا یہ امت مصطفیٰ کی مثال ہے, جب تک یہ متحد ہوں گے پوری دنیا مل کر کے ان کو توڑ نہیں سکے گی. جہاں یہ منتشر ہوں گے تو تنہا تنہا سب کا صفایا ہوگا. ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اتحاد ہو آپ کے اندر,
بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے کے درد کا احساس ہو۔ آج میں اسی اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کو خاتمے کی طرف لے آتا ہوں۔ میں آج پرزور مذمت بھی کرتا ہوں تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے۔ ہم ظالموں کو ان کے کٹہرے تک پہنچانے کی آواز اٹھاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں وقت کی حکومتوں کے ساتھ کہ ایسے کتوں کے گلے میں پٹے ڈالے جائیں اور انہیں پکڑ کر کے شر پھیلانے سے روکا جائے۔ میں کہتا ہوں چاہے وہ ہندو بھی کیوں نہ ہو، ان کے بھی محلے میں اگر ظلم ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے۔ بچی کے ساتھ بھی اگر ریپ ہوگا تو پورے مسلمان کھڑے ہوں گے، آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ ظلم کے خلاف بات کرنا ہماری عادت ہے۔ اور ظالم چاہے کوئی بھی ہو، ظالم اگر آتنکی ہے، ظالم اگر کوئی مسلمانوں میں سے ہو، اس کے بھی خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دوسروں کو پکڑا جائے گا، بلکہ اگر ہمارا نام استعمال کر کے کوئی کرسی پہ بیٹھا تو ہم اسے بھی کٹہری تک پہنچانے کی بات کریں گے۔ ہمارے درمیان بہت سارے خلفاء آئے جو ظالم رہے، ہم اس وقت بھی ان کو ظالم کہتے تھے، آج بھی ان کو ظالم کہتے ہیں۔ یزید تو نام مسلمان کا ہی تھا، لیکن آج ہم میں سے کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ ظالم تھا، ظالم ہے اور ظالم ہی کہا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس فارمولے پر آج عمل کرتے ہوئے آج آواز اٹھانے کی بات بھی کی گئی ہے، اور ممبئی کی سرزمین سے ایک بڑا اعلان اگلے جمعہ کے لیے یہ آیا بھی ہے۔ متفقہ طور پر علماء اہل سنت سنی جمعیت العلماء رضا اکیڈمی کی جانب سے بھی یہ اعلان آئے ہوئے ہیں کہ اگلے جمعہ ممبئی بھر نہیں بلکہ پورے ہندوستان بھر مسلمان رضاکارانہ طور پر بند کا اعلان کریں گے، ان تریپورہ کے مسلمانوں کی حمایت میں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اور اپنی آواز کو امن کے ساتھ حکومت تک پہنچانے کے لیے۔ ہم جنگ کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم اپنی آوازیں تم تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ان مسلمانوں کا ان کا حق ملا جائے، ان کو ان کا حق پہنچایا جائے۔ کیا آپ میرے اس اعلان کی حمایت کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ کہیں پر بھی ہو درد اپنے دل میں رکھو۔ اور ایک دانشور نے کیا خوب بات کہی ہے، عقل مند بہت ملتے ہیں، درد مند بہت کم ملتے ہیں۔ زیادہ عقل مندوں کی تلاش میں نہ رہو، درد مندوں کی تلاش میں رہو۔ اور عقل مند کبھی گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں اور درد مند اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو درد مند دل عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، برما، آسام، کشمیر، تریپورہ کے مسلمانوں کو غیب سے تو حمایت نازل فرما، امن و امان عطا فرما۔ جن بچوں کو مارا گیا مولا، ان کے گھروں کو، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، ان کو نعم البدل عطا فرما۔ الہ العالمین، جن ظالموں نے تیری مسجدوں کو شہید کیا، ان کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کو تو عذاب علیم میں گرفتار فرما۔ اے قدیر جبار خدا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ مولا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم سے جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہوئی اور ہمارے گناہوں کی اگر یہ سزا ہے تو توبہ کرتے ہیں مولا، تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں پھر سے عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری آنکھوں میں مصطفیٰ کریم کے عشق کا نور عطا فرما، دلوں میں حب مصطفیٰ کا سرور عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک کے نعلین پاک کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔